کتاب داڑھی والا، مصنف حسنین جمال۔ ابا کا ایک خاکہ۔ یہ فقیر کی سب سے پہلی تحریر تھی، اس لیے کچھ کمی بیشی محسوس ہو یا فنی خرابی لگے تو درگزر فرمائیے گا، شکریہ۔ کشادہ پیشانی، ابرو گھنے چمپئی رنگت، خط سبز بتدریج مائل باسفید مونچھیں، ایوب خان نما درمیانہ قد، لہجے میں ناگپور ملتان کے تمام تہذیب سمیٹے، شاہ حجرہ مقیم، مستقل کتابوں میں غرق، ٹی وی اور بچوں کے شور و خدر سے دور رہنے کی ہمہ وقت کوشش میں مصروف یہ ہیں ہمارے ابا۔ دادی کے لاڈلے، 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی، شادی کے بعد پانی والا حمام اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا پڑا تو بقول امی دادی تو رو پڑیں کہ ہائے میرا منا، کیا کیا سخت کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ ویسے ایک بات تو ہے، آپ ان کے بستر پر ایک چنے کے برابر کوئی چیز چادر کے نیچے رکھ دیجیے، حتیٰ کہ ڈبل روٹی کے ذرے بھی تک کیوں نہ ہوں، جب تک وہ اچھے طریقے سے ان کو ہٹا نہیں لیتے۔ مجالس جگہ پہ بیٹھ بھی جائیں، فوراً اٹھیں گے، ہتھیلی سے سہج تمام جگہ سے ذرا اکٹھے کر کے ایک جگہ پھینک دراز ہو جائیں گے۔ ساون کے موسم میں جب ہفتوں دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کپڑے ٹھیک طور سے نہ سوکھ پائیں تو ان میں سے ایک بدبو رہ جاتی ہے۔ ایسا کوئی کپڑا پہن کر اگر آپ ان کے کمرے میں جائیں تو وہ مشکل 6 سیکنڈ بعد اتنی دیر انہیں سونگھنے میں لگ جاتی ہے، آپ انہیں کمرے میں نہیں پائیں گے، یا خود کو شاید فرق اس میں بالحاظ مرتب ہے۔ دادی بتاتی تھیں، چھٹیوں میں ابا صبح 8 بجے اور اسکول کے دنوں میں شام 4 بجے دادا کے کلینک چلے جاتے تھے۔ جھاڑ پونچھ صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کے دکان کے باہر چبوترے پر کرسی جمائے عمران سریس ابن صفی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب صاحب کوئی آئے جائے ہماری بلا سے، ہم نے تو پورا ختم کر لیں گے تو دم لیں گے۔ یہ تذکرہ تھا 8ویں جماعت کا ابن صفی کے ناول ختم ہوئے تو مظہر کریم ایم راحت الغرض ایک آنا لائبریری کا تمام ادب تمام کیا۔ کالج کے دنوں میں اردو ڈائجسٹ اور بعد میں سب رنگ کی عمر مستقل قاری رہے، بلکہ بابر زمان کے انجام کا تو آج تک انتظار ہے۔ یہ روایت غالباً دادا سے چلی ہوگی کہ بچوں کو کچھ بھی پڑھنے سے ہرگز نہ روکیں، وہی ہمارے ابا نے بھی نبھائی اور تابہ مخدو ہم بھی نبھاتے جاتے ہیں۔ لیجیے صاحب، اب راوی بدلتا ہے، روایت کیا فقیر سے اس کی خواہر پدرنے اور وہ پرتفسیر آپ صاحب کو بیان کرتا ہے۔ اسکول ہی کے زمانے میں رئیس اور امروہی کے کالم پڑھ کے تمہارے ابا کو ہپناٹزم کا سیکھنے کا شوق ہو گیا۔ منصوبہ بنایا کہ استادوں کو ہپناٹائز کر کے امتحان میں اچھے نمبر لے لیا کریں گے۔ اس سلسلے میں کچھ عرصے گھر والوں سے چھپ کر باقاعدہ شمع بیٹی کی، مگر بچوں میں اتنی مستقل مزاجی کہاں کہ پھر ٹیلی پیتھی پر طبع آزمائی کی تاکہ کم از کم سوچ ہی سے معلوم ہو سکے استادوں کی، مگر تابہ کے ابا جان ایک ڈانٹ نے سب اڑن چھو کر دیا۔ ابا سے پوچھا تو بولے، ہاں میاں ابا جان نہ روکتے تو آج کم از کم ڈاکٹر معیز سما کوئی چیز بن چکا ہوتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک ابا ان مشاغل سے خود کو باز نہیں رکھ سکے۔ لوسی ڈریسنگ آج کل بھی ان کا پسندیدہ موضوع ہے کہ جس بندے میں خود اپنی پسند کے خواب سوتے میں دیکھ سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ذرا سی مشق سے اپنے خواب خود کنٹرول کر سکتا ہے۔ جسم لطیفی سے عظیمی صاحب کے معنی پرواز کرنا اس فن اور ابا کا بھی بنتا ہے مقصود ہے۔ بچپن میں ابا کی بہت کم تصویریں بنیں، جیسا کہ ان دنوں رواج تھا۔ ایک دفعہ کسی محفل میں جاتے وقت دادا کے ساتھ گئے، ابا جیسے گھر میں تھے ویسے ہی، بس کپڑوں کا سلیقے سے ٹھیک کر کے چل دیے۔ کھانا ختم ہوا تو جیسا ان دنوں دستور تھا کہ یادگار محفلوں کی تصویر لی جاتی تھی، دیوان خانے میں آویزاں ہوتی تھیں، اور ان دنوں اپنوں کو فیس بک پر ٹانگنے کے بجائے دیواروں پر ٹانگنے کا چلن تھا، تو تصویر کے صنف بندی ہوئی، حسب عمر و مراتب سب 3 صفوں میں ہوئے۔ شوئی قسمت، پہلی صف میں ابا اور ابا کے پاؤں میں قینچی چپل۔ واردات تاحیات اس تصویر کے خلق میں مبتلا رہی کہ کاش منا ڈھنگ کے جوتے پہن جاتا، ایسا سامنے چپل پتلون قمیص کے ساتھ کتنا برا لگ رہا ہے۔ مصوری کا شوق بھی ابا کو رہا، لیکن جب رہیں ستم میں ہائے روزگار ہو تو اس شوق سے غافل ہو گئے۔ اب کبھی یاد دلائیں تو کہتے ہیں، میاں ایک وقت تھا، اب تو ہم کوشش کر بھی لیں تو نہ بنا پائیں گے۔ پینسل اسکیچ اور آبی رنگوں کی میں مہارت رکھتے تھے۔
معاوضہ تنگ، جمال، عبد الناصر، غالب اقبال اور کچھ فلمی ستاروں کے یادگار خاکے آج بھی سامان میں محفوظ ہیں۔ وان گوگ کی اسٹاری نائٹ سے متاثر ہو کر بچپن میں غالباً 5ویں کے دنوں میں انہی رنگوں کی ترتیب سے ایک آبی رنگوں کی تصویر بنائی، جس میں 2 بچے آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، رات ہے اور ستارے ہیں۔ اس طرح کچھ تجریدی تصاویر، کچھ لینڈسکیپ، اور ہاں، اقبال مہندی مرحوم صاحب کے سب رنگ کے لیے بنائے گئے خاکوں کو کچھ نقول بھی شامل ہیں۔ صاحب و مقصود انہی معانی و بہجات کا ہم پلہ ثابت کرنا نہیں، مگر جس کام میں مرادوں کے دن گزار دیے ہوں، اس کا اتنا ذکر تو جائز ہے۔ ابا نے ہم لوگوں کو اتنا دوستانہ ماحول دیا کہ ہم نے ہمیشہ انہیں دوست ہی سمجھا، اور اسی چکر میں اکثر سنجیدگی سے کی گئی نصیحت کو بھی ہم مذاق میں اڑا دیے تھے۔ وہ تھوڑا بڑے ہوئے دوسرے لوگوں کو ابا دیکھے، ان کے اپنی اولاد حسن سلوک میں ملاحظہ کیا تو عقل آئی کہ بھائی ابا ایسے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے دیکھے کو بہت جانا، اور تب سے ہم نے انہیں بقول شخص سے سیریس لینا شروع کیا۔ بڑی سے بڑی بات پر ان کا رد عمل زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا، احمق یہ کیا کر دیا؟ زندگی میں پہلی اور آخری، اللہ سے اسے آخری ہی رکھے۔ باران سے مار کھانے کا واقعہ اس قدر ناقابل یقین ہے کہ اب بھی سوچا جائے تو غلطی سراسر اسی کی نظر آتی ہے جس نے گھر فون کر کے بتایا کہ حسنین کالج میں کینٹین پر بیٹھ کر سگریٹ پیتا تھا۔ اللہ ہماری امی کو صحت زندگی دے۔ سارا واقعہ منوعاً بلکہ کچھ زیادہ تفصیل سے ابا کو کوشش گزار کر دیا۔ آپ یقین کیجئے وہ کچھ ہوا جسے غالب کے پرزے اڑنا کہتے ہیں۔ ابا دفتر سے آتے ہی سیدھا ہمارے کمرے میں آئے اور دھڑام سے دروازہ کھلا اور چہرہ، کان، آنکھیں اس سے سیلاب ایسی طبیعت سے عزت افزائی ہوئی کہ آج تک حیرت، افسوس، ہنسی، غصہ سب کچھ آتا ہے، اور ہاں کچھ ایسے ہی کوشش جہت قسم کی مار تھی، آج تک یاد نہیں پڑتا کہ کہاں لگی کہاں نہیں۔ بقول نون میم راشد کے کچھ خد و خال سے باقی ہیں یادداشت میں۔ نہایت نفیس طنزیہ پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں، موڈ میں ہوں تو ایسی بات کہہ جائیں گے کہ بندہ پانی ہو کر پانی نہیں مانگے۔ دوستوں میں گل افشائی گفتہ اپنے عروج پر پائے گا۔ یہ یاد کرنے سے فقیر عاجز ہے کہ تادم تحریر انہیں کسی لڑتے جھگڑتے، گالیاں گلوچ کرتے پایا ہو۔ یہ فولاد صورت مومن کی آج کل یہی نشانیاں ہیں۔ دفتر میں بھی آج لوگ یہی کہتے ہیں۔ 39 سالہ دور میں ملازمت میں جائز تو کیا ناجائز بھی شاید ہی کسی کو ڈانٹا ہو۔ خیر سے اسٹیشن مینیجر، PIA دلی اور ملتان رہے، اچھا خاصا عملہ ماتحت، لیکن ہم کو تو میر صبرت باللسان نسیم انکل ابا کے یار غار تھے جب تک وہ حیات تھے۔ ابا مظفر اور نسیم انکل کی ایسی تکون بنی تھی جس کا ہر کونا اپنے مقام سے مطمئن، اپنا دن رات پر نازا، ایک دوسرے کی صحبت سے پرلطف اندوز ہوتا اور زندگی گزارتے چلے جانا تھا۔ سوات اور مری میں ایک ہفتے کی چھٹی سے لے کر تینوں تفریح کے لیے جاتے، کیمپ لگائے جاتے، کھانے بن رہے ہوتے، خے لگتے، ایک دوسرے پر جملے کسے جا رہے، باہر کرسی لگائی، دھوپ سیکنے بیٹھ گئے، دل بھر گیا تو واپس اندر، کم سے کم سامان کے ساتھ تفریح پر جانا ان کی بنیادی اصول تھا۔ ہمارے دل پر لکھا ہے کہ واپس آتے ہوئے بھی یہی اصول ساتھ آتا تھا۔ نسیم انکل کبھی گھر آ جاتے، کبھی ابا ان کے بینک جا کر مل آتے۔ ایک بار گھر آئے تو انکل کی قسمت خراب، انہوں نے چائے کے ساتھ کنو سامنے رکھ دیے، لیجیے صاحب۔ وہ جنہیں آج کے دن ان کی یادوں کے منظر ضرور یاد دہرایا جاتا ہے۔ نسیم انکل تو خیر جب تک زندگی رہی کم از کم ہفتہ روزہ بنیادوں پر اس کے عواقب بھگتتے رہے۔ لو، جہاں سے تکون کا ایک کونا کاتب نے مٹایا دیا، اب زندگی کی ایک لکیر ہے، وہ کونوں کا تو یہی بنتا ہے، تو نہ یہ کونا ہے نہ اس کونے میں سے مل پاتا ہے، نہ وہ اس سے، بس کبھی کبھار وزیداری نبھانے ابا ظفر انکل سے مل آتے ہیں، یا عید شب برات کسی دن بھولے بھٹکے وہ نکل آتے ہیں، یا چمپئی دھوپے گلابی سایہ رہتا ہے، ساحت ابدیت چھایا، جوش آؤ کے منتظر ہے بزم ارواح، آیا یاران رفتہ آیا۔ جوش صاحب کی یہ ربائی ایک دن ابا کی ڈائری میں لکھی تو دل محسوس کر رہ گئے۔ موصوف نے کبھی نئی گاڑی نہیں لی کہ ہاتھ بہت خراب ہے،
مارنی ہے تو کہیں نہ کہیں تو نئی چیز کیوں داغدار کریں۔ اکثر کہتے ہیں یار خبر نہیں کب اچانک کہاں سے میری گاڑی کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ نتائج برآں مشق چلن گاڑی کا حضور کمال ابا کا، تمام بمپر مستقل نواخواں اور دروازے جھریٹوں سے شکوہ کناں رہتے ہیں، اور جو لفظ جھریٹوں میں ہیں وہ خراشیوں میں کہاں ہیں۔ بارے کم سخنی کچھ بیان ہو جائے، کم سخن خاموش طبیعت بلکہ بہت حد تک آدم بیزار بقول امی۔ ساری ہنسی اور خیخے بس دفتر والوں کے لیے ہی ہے۔ ٹیلی فون اٹھانا ہو تو ایسا انقباس پر انور روئے مبارک پر چھلکے گا کہ اللہ غنی، پوچھے کیوں تو صاحب فریق مخالف حسب دستور پہلے ان کی خیریت دریافت کرے گا، پھر بال بچوں کے بعد دیگر آواز سے آگاہی چاہے گا۔ اب اتنی فرصت کسے کہ بھائی کام کی بات کیجیے، فون بند۔ اچھا، اس چکر میں بار بار فریقین بیک وقت بولتے ہوئے پائے گئے۔ ہماری ایک بہت شفیق آنٹی تو باقاعدہ شکوہ کرتی ہیں کہ اگر غلطی سے ہم فون اٹھا لیں تو نہ سلام نہ دعا، چھوٹتے ہی پوچھیں گے صاحب ہیں بھائی ہماری بھی خیریت پوچھ لیں۔ طویل گفتگو سے پرہیز کامل کے سبب دوسروں سے بھی اس کی توقع رکھتے ہیں۔ زاہد خشک بھی نہیں، کبھی طبیعت سے ہوں تو خوب چٹکلے چھوڑتے ہیں، لیکن ایسے مناظر چشم فلک ذرا کم ہی ہیں دیکھ پاتا ہے، لہٰذا اتنا دھیما کہ سامنے والا کئی دفعہ بات دہرانے کی درخواست دل ہی دل میں روکے رکھتا ہے۔ سوئے اب ادب نہ ٹھہرے۔ ہاں، امی غریب اکثر کہتی پائی گئیں، بھائی ہماری سمجھ میں یہ من نہیں آتی، ذرا منہ کھول کے بات کیا کیجیے۔ پر بنائے نہایت کم آمیزی کسی اجنبی سے نہ تو ابتدائی کلام کرتے ہیں نہ ہی زیادہ گھلتے ملتے ہیں۔ خیر گھلنا ملنا تو اپنوں سے بھی ایک ہاتھ کے فاصلے سے ہے۔ اتنی اچھی خاصی جگہ رہنے کے باوجود جہاں روز باصد لوگوں سے ملاقات اور ماں بعد ملاقات کے لامحدود مواقع میسر تھے، کسی سے تعلقات نہیں بنا پائے، نہ ہی کوئی فائدہ اٹھا سکے کہ یہ برخلاف خودداری و عزیداری بلکہ کم گفتاری بھی ہے۔ جو صاحب سے معذرت کے ساتھ کیا کم سخنی ہے، جیسے کہ پہلے تذکرہ کیا، جہاں گردی کے حد درجے شوقین ہیں اور پی آئی اے کے نوکری ملی گویا پانچویں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ تقریباً 18-20 ممالک کی سیر کی، امریکہ، یورپ، افریقہ، مشرقی وسطیٰ، مشرقی بعید، امارات، الغرض ماسوائے آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کے قریباً ہر بر اعظم کو جا کر اپنے حصے کا رزق نوش جان کیا۔ ہاں، اہل الایان کے ان مقروبات دنیا سے دور رکھا اور صرف مکہ مدینہ لے گئے۔ اس دور میں ابا کو دفتر کی طرف سے 4 سال کے لیے دہلی تبادلے پر بھیجا گیا۔ ان کی زندگی کا سب سے سنہرا وقت تھا، کیونکہ نہ کوئی گھر ملنے آتا، نہ ہی احتیاطی وجوہات کی بنا پر آپ کسی سے تعلقات بڑھا سکتے، حتیٰ کہ کوئی فقیر یا ڈاکیہ تک راہ سلوک میں حائل نہ ہوتا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا عیاشی ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا کے جھمیلوں سے الگ تھلگ کتابیں پڑھیں یا کمپیوٹر میں مشغول رہیں، بقول شخص فرس کتاب و گوشہ چمنے۔ وہ زمانہ آج بھی شدت سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ دہلی کا تو نام سنتے ہی یاد ایام انتہائی درجے پر ہوتی ہے۔ راقم کے خیال میں وہاں آنے کے بعد موصوف خود کو غریب الوطن محسوس کرتے تھے۔ ایئرپورٹ سے ڈیوٹی کے بعد سیدھے گھر آتے اور پھر اگلے دن کہیں نہ نکلتے۔ اتوار کو سلطان جی حاضری اور دہلی کی سڑکوں پر طویل سفر، سیر اور بیکار پیٹرول بھی سرکاری۔ پھر دیکھ بہار ہے، جاڑے کی سفارت خانے کی تقاریب میں خصوصی شرکت، الغرض ایک الگ ہی بہار تھی۔ ان دنوں کے واقعات ابا بڑے مزے سے سناتے ہیں، بالخصوص آفس بوائے ولی کے قصے، جو خود کو مسٹر ولی کہتے تھے۔ کوئی بھی انہیں ڈانٹ دیتا تھا تو کہتے صاحب آپ تو بیکار غصیا رہے ہیں۔ کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہو تو کہتے میاں کیوں فالتو بتیا رہے ہو۔ ایک جھگڑا ہو رہا تھا، آپ کچھ دیر تو دیکھتے رہے، پھر واپس آ گئے۔ ابا نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں صاحب، بیکار چلم چلی ہو رہی تھی، ہم تو واپس چلے آئے۔ ناگپور کے رہنے والے تھے۔ ایک دن ابا نے یوں ہی تذکرہ کر دیا کہ ہماری والدہ کا تعلق بھی ناگپور ہی سے ہے۔ بہت خوش ہوئے، بولے ارے صاحب کیا بات ہے، وہ بھی ناگ ہی پور کے رہنے والی ہیں۔ بقول ابا یہ گویا سند تھی آب گم یوسفی کے ایک بیان کی۔ اس کے مطابق کانپور والے کانپور ہی
کے بجائے کان ہی پور کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ طبیعت کبھی زیادہ ہی بے قرار ہو جائے، آپ گوگل ارتھ کھول کے اپنا گھر، آس پاس سے بازار، کناٹ پیلس، انڈیا گیٹ، نظام الدین خطب صاحب، سروجنی نگر، جوہر باغ، کشمیریوں کا امام باڑہ، شارع مردہ غرضہ کے ہر وہ جگہ جہاں سے یادیں وابستہ ہیں، سرنو دیکھ کر یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ بقول خود میں خوش نصیب ہوں کیونکہ اپنے نصیب پر خوش ہوں، قناعت پسند متوکل، بلکہ تکیہ گردن باخداست، خدائی کے بہترین تکیہ و گاہ است کے پرچارک۔ اب اس باب میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کا اخفا ہی بہتر ہے، ورنہ پھر بعد میں شہاب نامہ کی حقیقت قسم کے مضامین بھی تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ کمپیوٹر و کتابوں کے علاوہ ابا کا ایک اور شوق فلمیں دیکھنا ہے، وہ بھی لو کاسٹ یا کم بجٹ کی، کہ حقیقت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ فریڈرک فورسائتھ اور مشتاق احمد یوسفی ہمارے بچپن سے ان کے پسندیدہ ہیں۔ دونوں کی تمام کتابیں تقریباً سراہنے دھڑی رہتی ہیں، گویا ایک ذرا گردن اٹھا دیکھ لی۔ ان کے مطابق یوسف صاحب کی کتاب جتنی بار بھی پڑھو، ہر دفعہ کوئی نئی بات نکل کر سامنے آتی ہے۔ شاعری کبھی درخواست اتنا نہیں رہی، مگر کچھ عرصے سے جان ایلیا پسند آ گئے ہیں۔ کمپیوٹر سے ان کی وابستگی بہت پرانی ہے، 80 کی دہائی کے آخر میں۔ ہمارے یہاں کمپیوٹر اس وقت آیا جب پاکستان میں چند دفاتر تک مشتمل تھا۔ اس وقت تک رسائی اتنی سہل نہیں تھی، سہل تو اس وقت گھر میں ہونے کے باوجود ہم بچوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ ہمارے ایک عزیز ہالینڈ سے چھٹیاں گزارنے آئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ نیا کمپیوٹر خریدنے والے ہیں اور ان کے لیے پرانا اب کچھ خاص کارکرآمد نہیں۔ ابا نے فوراً اسٹیشن مینیجر ایمسٹرڈیم سے بات کی، لیجیے صاحب 10 دن میں کمپیوٹر ہمارے گھر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے گھر بیٹھے کمپیوٹر ہو تو بچے بھی اس حسب توفیق مستفید ہو سکتے ہیں، مگر ہم کمپیوٹر کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک عرصے تک سی ڈی ڈرائیو پلاسٹک کی پٹی کے پیچھے چھپائے رکھی گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا اس کمپیوٹر میں سی ڈی ڈرائیو بھی موجود ہے۔ آج بھی پیر کامل اور مرجع خاص عام اس ضمن میں۔ دادا جان جن کے نام ایک چھوٹا سا تعزیہ آج بھی لال شاہ کے تعزیے کی ایک از مشہور تعزیہ جات ملتان کا حصہ ہے، جو لکھنؤ اور قم کے فاضل تھے، جو باقاعدہ مجلس نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ کہ بعد اس کے فرزند عزیز کا ایک قول بہت مشہور ہوا، بھائی مجالس میں شرکت کے لیے اپنے 2 ہی اصول ہیں، یا تو مقرر اعلیٰ پائے کا ہو یا پھر تبرک عمدہ ہو۔ دوران گفتگو ایک دن پوچھا، ابا زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا کس بات کا ہے؟ بولے، یار دلی میں ایک دن ہم گھر سے دفتر آ رہے تھے، جو ہی ایئرپورٹ کی پارکنگ میں داخل ہوئے، سامنے ایک تبتخی نگوش والی گوری چٹی نازک سی لڑکی اپنے قبائلی لباس میں 2 ہم وطنوں کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ دل نے چلا کر کہا، ارے یہ تو کورا ہے۔ شکیل صاحب قبلہ نے کورا کا جو خد و خال بیان کیے، یہ ان من و ان پورا اتر رہی تھی۔ وہی بوٹا سے خد، معصوم چہرہ، تھوڑی سی سہمی ہوئی۔ خیر معلوم ہے مشاہدہ کتنی دیر میں مکمل ہوا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ، اس لیے کہ ہمارے پیچھے گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی اور زیادہ دیر تک رکنا ممکن نہیں تھا۔ اتنے اہم دریافت پر دل بے قابو ہو رہا تھا۔ راوی اپنے تئیں یہاں پر بابر زمان ہی محسوس کر رہا تھا۔ سب سے پہلے دستیاب جگہ گاڑی کھڑی کر کے بے طرح پیچھے دوڑے تاکہ کچھ مختصر سی گفتگو کر کے چند تصویریں بنا لی جائیں، لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ شکیل عادل زادہ کا تشکیل کردہ پیکر خیالی مجسم ہو کر کیسا لگتا ہے۔ مگر وائے افسوس اس کے نصیب کے ساتھ نہ تھا، اور باوجود ہلاش پہم ان میں سے کوئی دکھائی نہ دیا۔ بس زندگی پر اسی محروم کا افسوس رہے گا۔ ہمارے بچپن میں ابا کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا، ویسپا، نیلے رنگ کا۔ ہم لوگ شام کو اکثر اس پر بیٹھ کر ڈیرے اڈے کی کون آئس کریم کھانے جایا کرتے۔ آگے ہم کھڑے ہوتے، پیچھے امی بیٹھتی اور خاور میاں بھائی امی ابا کے بیچ میں بیٹھے ہوتے۔ کمپنی باغ کا بھی 10-15 دن بعد ایک چکر لگ جاتا۔ آخری ٹھکانہ حسن انکل کا گھر تھا۔ الحمدللہ اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ابا کے جگری دوست اور ان کے بچے ہمارے ویسے ہی دوست ہیں۔ خیر میٹرک میں آئے تو یہ اسکوٹر ہم نے خود ہی چلانا سیکھ لیا۔ اب روز شام کو ابا سے ایک چکر لگانے کی اجازت ملتی اور ایک چکر لگا کے ہمارا بس نہ چلتا پورا ملتان سمو دیں۔ اگر آپ کو کبھی اسکوٹر چلانے کا اتفاق ہو تو اب ہماری بات سے متفق ہوں کہ بہت طاقتور سواری ہے۔ موٹر سائیکل بیچاری عموماً 70 یا 125 سی سی ہوتی ہے، مگر یہ 150 سی سی اور ٹائر چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا RPM بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس کو ہم
اور نجف یار غار بھگتے پھرتے، کم و بیش ہر ہفتے ایک نہ ایک ایکسیڈنٹ ضرور کرتے، جو ہوتا تو معمولی سا تھا لیکن ہر بار اپنی کوئی نہ کوئی نشانی اسکوٹر پر چھوڑ جاتا تھا۔ پیٹرول 10 روپے لیٹر اور ملتان کی وسعتیں بیکراں ہوتی تھیں۔ کالج کا دور آیا، وہی ویسپا نجف اور ہم، 80 کا دور یاد آ گیا۔ واقعہ بھی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ الغرض وہ اسکوٹر نہیں، ایک مہربان شفیق بزرگ تھا جس نے ابا کی جوانی، ہمارا بچپن پر جوانی دیکھی۔ ویسپا بک گیا، ہماری عزت کی اب یہ سواری متروک ہو چکی ہے، بہت برے حالوں میں ہے، جو ہمارا ہی کارنامہ ہے۔ بارش بہت خطرناک ہو جاتی تھی، پیٹرول کا خرچہ بہت زیادہ ہے، سب لڑکوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس پر ہیلمٹ پہن کر بیٹھا بندہ کارٹون لگتا ہے۔ انجن اوور بہت جلدی ہو جاتا ہے، کک لگانا مشکل ہے، سائیڈ اسٹینڈ بھی نہیں ہوتا، اس کا تو ہارن بہت آہستہ بجتا ہے، ڈائنمو پرانا ہے تو لائٹ بھی رات میں بہت کم ہوتی ہے، شاکس اچھے نہیں ہیں۔ القصہ زمانہ بھر کی خرابیاں گنوا کر بہت عرصے کے محنت کے بعد ہم نے وہ ویسپا کو بکوا دیا اور کالی CD70 لے لی۔ ابا اس دن بہت اداس تھے، ویسے وہ بہت شدید غیر جذباتی اور منطقی آدمی ہیں، لیکن اس دن ابا اداس تھے، شاید وہ آج بھی نہ مانیں، شاید ہمیں ایسا لگتا ہو، شاید گھر کی پوری فضا اداس تھی۔ ابا ویسپا کا سودا کرنے کے بعد بیٹھک سے نکلے اور کمرے میں چلے گئے۔ بوگن ویلیا کی سین والی بیل امرود پر بیٹھی چڑیاں، شفق، بادل اور ہاں ہم سب بہت اداس تھے۔ مغرب کی اذان کی آواز دور سے آ رہی تھی۔